کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آج کے اس مبارک دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل کیا کمال کے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دنیا میں، زمانے میں بہت سے چوروں کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ کوئی مال کا چور ہے، کوئی موبائل کا چور ہے، کوئی سونے چاندی جواہرات کا چور ہے، کوئی کس چیز کا چور، کوئی کس چیز کا، کسی نے مال غصب کر لیا، کسی کا مکان غصب کر لیا۔ بہت سے چوروں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ جی، آج ہم جس چور کے بارے میں سنیں گے وہ مال کا چور نہیں، وہ سونے کا چور نہیں، وہ چاندی کا چور نہیں ہے، وہ ہمارے روپے پیسے کا چور نہیں ہے، وہ چور کہ جو نماز کا چور ہے۔ آج ہم نماز کے چور کے بارے میں سنیں گے۔ جی، جو دنیا میں رہ کر دنیا کے مال کو چوری کرتا ہے، وہ فرد ایسا ہے کہ لوگوں کے حق پہ، حقوق العباد پہ ہاتھ ڈالتا ہے، حقوق العباد تلف کرتا ہے، لیکن نماز کا چور اللہ کے حق کی تلفی کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بہت سارے فضائل، اللہ اکبر۔ نماز ایک ایسی بہترین عبادت ہے، وہ عبادت کہ جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نماز سبحان اللہ مومن کے لیے نور ہے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعتیں نماز کی ادا کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نماز اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں ہر سجدے کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ نماز ایک پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمازی خیر میں رات گزارتا ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ بہت سے فضائل ہیں مدنی چینل کے ناظرین نماز کے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے نماز کا چور۔ کون ہوتا ہے نماز کا چور؟ کیوں اسے نماز کا چور کہا جاتا ہے؟ مال کا چور یہ کہیں نہ کہیں معاذ اللہ فائدے میں تو ہوتا ہے، اس نے سزا پائی، لیکن اسے کچھ نہ کچھ نفع ضرور ہوتا ہے۔ لیکن نماز کا چور سراسر نقصان ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ کون ہے نماز کا چور؟ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز کا حکم قرآن پاک میں کتنی مرتبہ دیا گیا؟ نماز کے احکامات کیا ہیں؟ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے نماز کے حوالے سے؟ انشاءاللہ یہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہمیں آج کے اس پروگرام میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ہم اپنے گیسٹ کو دعوت دیتے ہیں۔ قاری ظہور شاہ صاحب، ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ رکن شورا حاجی شاہد اتاری مدنی دامن العالیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں سیدی آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے فیاض بھائی
مرحبا فیاض بھائی، ابراہیم بھائی، کیا بات ہے ابراہیم بھائی کی بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آج کے ہمارے جو نعت خوان ہیں، بڑے پیارے نعت خوان، مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے نعت خوان ہیں۔ اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے خلیل بھائی، مرحبا کہتے ہیں خلیل بھائی آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور انشاءاللہ ہم ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں شک، منافقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت کی بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ بڑھایا، جس سے ان کی عداوت و حسد کی بیماری اور بڑھی، جبکہ شرعی احکام میں اضافے سے مزید تکلیف میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جو جھوٹا دعویٰ کیا، اس کی سزا میں ان کے لیے دردناک جہنم کا عذاب ہے۔ درس نمبر 1، منافقت خطرناک باطنی بیماری ہے۔ اس سے دیگر بے شمار باطنی امراض جنم لیتے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، جیسے جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بد عہدی، بد زبانی، فساد، خود پسندی، بے وقوفی، دو رخی، بزدلی، طمع، بخل، جہاد سے فرار وغیرہ۔ اور اگر نفاق کا مرض عقیدے میں سرایت کر جائے تو دائمی عذاب کا سبب ہے، جبکہ عمل میں منافقت بھی جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا حرام اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ منافقوں کا فساد یہ تھا کہ وہ دل میں کفر رکھتے اور اخلاص کے ساتھ ایمان نہ لاتے، دوسروں کو ایمان لانے سے روکتے، مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچاتے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ جب انہیں اس سے روکا گیا تو وہ اپنے فساد کو اصلاح کے نام سے مزین کرتے ہوئے کہنے لگے، ہمارا مقصد فساد پھیلانا ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ درس، فساد پھیلانا اور اسے اصلاح کا نام دینا عام فساد کے مقابلے میں بڑا فساد ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس کے مظاہر موجود ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ سن لو،
بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ منافقوں کے دعویٰ کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو سن لو، یہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ اپنی منافقت اور بری روش پر قائم رہ کر یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں کیونکہ ان میں یہ خرابی پہچاننے والی حس ختم ہو چکی ہے۔ درس اصلاح اور فساد کا دار و مدار زبانی دعوے پر نہیں بلکہ کام پر ہے۔ اگر وہ واقعی اصلاحی عمل اور شریعت کے مطابق ہے تو اسے کرنے والا مصلح ہے، اور اگر وہ عمل فساد ہے تو اس کا مرتکب فسادی کہلایا جائے گا اگرچہ اس کی نیت فساد کی نہ ہو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو، ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن اور سنت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک وہ اللہ پاک کی پیاری کتاب ہے جس میں ہر خوش کو تر کا بیان موجود ہے۔ ہماری عبادات ہوں، ہمارے معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ہماری رسائی قرآن پاک تک کتنی ہے، ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا علم، ہمارا فہم، ہمارا ادراک ہے، وگرنہ ہر خوش کو تر کا بیان اسی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جہاں جنت کی باتیں کی گئی ہیں، جہاں جہنم سے بچنے کا حکم دیا گیا، وہیں پر جنت میں جانے والے اعمال کا بھی ذکر کیا گیا، اور ان اعمال کو حسن خوبی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ پھر عمل کرنے والے کے لیے جنت کی راہیں آسان کرنے کا بھی ہمیں حکم ملتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں ہمارے لیے روزے کی بات کی گئی، حج کی بات کی گئی، زکوٰۃ کی بات کی گئی، وہاں پر خصوصیت کے ساتھ نماز کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نماز کا چور۔ نماز کا چور یہ انتہائی برا فرد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق مارتا ہے، حقوق اللہ کو تلف کرنے والا ہے یہ فرد، جہاں نقصان ہی نقصان اٹھاتا ہے دنیا میں رہ کر بھی، اور آخرت میں دردناک عذاب کے لیے اسے تیار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے اور اچھے انداز میں اللہ ہمیں نمازیں اور ساری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں نماز کی اہمیت کا ارشاد فرما دیں، تاکہ ذہن تو یہ بنے کہ پہلے ہم نمازی بنیں، پھر ہم جب نمازی بنے تو حسن اخلاق کے ساتھ اچھے انداز میں ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور آگے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ تو دین اسلام کی بنیاد ہی جو ہے وہ ان 5 ارکان پر ہے، اور اس پر جو ہے وہ علماء نے کافی گفتگو فرمائی ہے۔ جیسے یہ فرمایا گیا کہ یہ خیمے کی مثال ہے، جس میں خیمے کے 5 ستون ہوتے ہیں، تو اور انہی ستونوں پر اس کی خیمہ کھڑا ہوتا ہے، یا عمارت کہہ لیں کہ عمارت کے جو ہے 5 ستون ہو اور اس پر وہ کھڑی ہو۔ ان میں سے اگر ایک ستون بھی نہیں ہوگا تو عمارت جو ہے وہ درست انداز سے قائم نہیں رہے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ
دین اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور ایک واہ۔ بات جو ہے وہ نماز ہے، سبحان اللہ، اور ایمان کے بعد جو ہے وہ نماز کا درجہ ہے، کیا بات، اور ایمان لانا، ایمان تو ویسے ہی جو ہے وہ بنیاد ہے، سبحان اللہ، اور ہم جو ہے اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ، دین اسلام اگر چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو سمجھتا ہے جی نماز کی اہمیت کو کہ نماز تو بنیاد ہے، جی، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری حیات سے متصف تھے، صحابہ اکرام وہ نماز کو قضا کرنے کا اس زمانے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اللہ اکبر، کہ نماز بھی قضا کی جا سکتی ہے، بلکہ نماز سے محبت کرتے تھے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر نماز کو قضا کرنے کا تصور بندے میں نہیں ہوتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے سو گیا یا کوئی اور پرابلم ہو گئی، جی جو شرعی وجہ کہیں، یا جیسے سو ہی گیا ہے جی اور اٹھنے کے اسباب بھی کیے اور وہ اٹھ نہیں سکا، جی، تو جب وہ اٹھے گا تو نمازی ہوگا تو پریشان ہو جائے گا کہ میری نماز رہ گئی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں نماز کی اہمیت، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں خود بھی نماز پڑھنی ہے اور نماز بھی درست انداز سے پڑھنی ہے۔ نماز کے فضائل بھی بہت سارے ہیں، ان نماز کے فضائل اگر دیکھا جائے تو اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جی، اور یعنی احادیث مبارکہ کے اندر نماز کے فضائل اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں، بیان یہ کیا تو ایک جدا سے ایک ٹاپک ہے جی جی، کہ جو ہے وہ کس فضائل طرح کا الگ سے ہے، وعیدات کا الگ سے، اور طویل ٹاپک ہے۔ میں چاہوں گا یہاں پر رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کروں کہ نماز کا ذہن بنے، نماز کا ذہن کیسے بنے کہ ہم نمازی بنیں؟ بنیادی طور پر تو جی 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 نماز کا ذہن تبھی بنے گا نا جب فضائل معلوم ہوں گے، اہمیت معلوم ہوگی، جی، اور نماز نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں وہ پیش نظر ہوں گے تو ذہن بھی بن جائے گا۔ سب سے پہلی بات یوں ہو سکتی ہے سب کہ ہم دل میں یہ بٹھا لیں کہ نماز میرے رب کا تحفہ ہے۔ جب دل میں اللہ پاک کی محبت آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ نماز کا تحفہ ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، پھر یہ محبت تقاضا تو کرے گی کہ عمل کیا جائے ان باتوں پر کہ جن کا فرمایا گیا ہے کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں تو اس کو لیا جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھنے سے بھی اللہ پاک کی محبت حاصل کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور جو یہ بھی محبت ہی تو اٹھاتی ہے بندے کو۔ محبت، جی بالکل، اور آدمی کے دل کے اندر جو ہے وہ جو اللہ پاک کی محبت ہے، محبت کے بھی مختلف درجات ہیں، جی کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے تو وہ یقیناً جو ہے محبت کرتا ہے، تبھی سبحان تو اللہ، ایمان لاتا ہے، سبحان اللہ، اور ایمان یعنی اللہ اور رسول کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، جس دل میں محبت اللہ پاک کی محبت اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہوگی تو وہ دل جو ہے وہ کیسے ایمان پر استقامت پا سکے گا؟ تو اللہ اور رسول کی محبت جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جی جیسے جیسے جو ہے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ محبت جتنی زیادہ بڑھے گی تو اللہ پاک کی عبادت کا جو ہے وہ جذبہ بھی بڑھے گا، کیا بات، اور یہی جذبہ جو ہے وہ آدمی کو نمازی بنا دے گا۔ کیا بات ہے، تو اور ایک اور بات کہ آپ نے سوال کیا کہ آدمی نمازی کیسے بنے، جی تو نمازی بننے کی ایک صورت یہ ہے کہ پھر نمازیوں کی صحبت اختیار کرے، واہ، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی صحبت پائے گا۔ جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، جی اس ماحول سے جب وابستگی ہو جاتی ہے تو رب کی رحمت سے اس ماحول کی ایک برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ پکا نمازی بن جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ پاک کی محبت اور پھر نماز کی اہمیت جو ہے وہ دل و دماغ پر اجاگر ہو، سبحان کہ اللہ، محبت الہی کا جو تقاضا ہے جی، وہ اللہ پاک کی عبادت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ضرور ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اب اس محبت کو ہم نے بڑھانا ہے، بڑھانے کا ایک ذریعہ بہت پیارا رکن شورا نے جو بیان فرمایا وہ نماز سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ جتنا خشوع خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں، اتنی ہی دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، تاکہ ہمارا ذہن بنے۔ فیاض بھائی، نماز کی اہمیت تو بیان کی رکن شورا نے، فضائل اور اس کے کچھ کمالات بیان فرمائے نا، تاکہ یہ ذہن بننا مزید آسان ہو جائے ہمارے لیے
کہ نماز کی طرف اب دل لگے ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، متقین کی جو صفت ارشاد فرمائی، جی فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، ہاں اور ایمان کے بعد جی سب سے جو اہم مرتبہ ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور عقیدہ اہل سنت رکھنے کے بعد نماز کا سب سے پہلا نمبر ہے، جی اور اللہ رب العالمین نے متقین کی صفات میں اس کو شمار فرمایا کہ جو نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جی اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ نماز ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو نماز کے ظاہری اور باطنی دونوں حقوق ادا کرتے ہیں۔ اچھا، ظاہری نماز حقوق کیا ہے؟ جی، نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ نماز کامل طریقے سے ادا کرے، مفسدات کا خیال رکھے کہ جو فساد کرنے والی چیزیں نماز میں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، توڑ دیتی توڑ دیتی نماز کو، ان سے بچے، جی اور نماز کے فرائض واجبات وغیرہ کا لحاظ کرے۔ ان تمام چیزوں کو کامل طور پر جب وہ ان کا لحاظ کرے گا تو گویا کہ اس نے ظاہری طور پر نماز کا حق ادا کر دیا۔ اور نماز کے باطنی حقوق سے مراد یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اور دل کے اندر ایک اللہ کا قرب پانے کا جو ایک ذریعہ نماز ہے، اس میں واقعتاً وہ چیز نظر آئے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہے اور دل و جان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں وہ سجود وغیرہ کر رہا ہے۔ یعنی توجہ اللہ، یعنی اللہ پاک کی طرف اس کی توجہ ہو، اللہ کی یاد کی طرف کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ توجہ ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، واہ 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 واہ، کہ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی صورت میں آگے جا کر ارشاد فرمایا، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، صحیح، اور ایسے اوصاف والے جن کی یہ صفات ہوں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ واہ واہ، سبحان رب العالمین نے یہ شان کیا بات، نماز قائم رکھنے والوں کی بیان فرمائی۔ کیا بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر کوئی نہر ہو اور وہ روزانہ اس نہر میں 5 دفعہ نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، عرض کی لا یبقى من درنہ شیء، کہ جب 5 دفعہ کوئی شخص نہر میں نہائے گا تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ سبحان اللہ، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس طرح اس کی خطائیں مٹا معاف دیتا فرما ہے۔ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ کیا کچھ بات، فضائل ہیں احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات کے تناظر میں۔ سبحان اللہ۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز، بھائیو گر خدا کی رضا چاہیے، بھائیو گر خدا کی رضا
چاہیے آپ پڑھتے رہے باجماعت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز۔ آمین آمین آمین۔ ابراہیم بھائی، موضوع تو ہمارا نماز کا چور ہے۔ میں چاہوں گا چونکہ نماز کی اہمیت، کچھ فضائل بیان کیے گئے، نماز کے چور کے حوالے سے بیان کریں کہ یہ کون ہوتا ہے نماز کا چور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، اس بات کو تو ہر کوئی بخوبی جانتا ہے جو بھی مسلمان ہے کہ نماز فرض عین ہے، اور اس کو ترک کرنے والا اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ اور نماز کی اہمیت یوں تو ہر خاص و عام پر جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بھائی نماز کا چور، تو اس میں ایک سوچ یہ آتی ہے بھائی مال کا چور تو ہوتا ہے، یہ نماز کا چور کیا ہے؟ جی، تو یہ حدیث مبارکہ کے اندر اس حوالے سے ارشادات موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بدتر، سب سے بدتر چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ یعنی ایک تو چور وہ ہے جو مال کے اندر چوری کرتا ہے، اس میں سے کچھ اٹھا لیتا ہے، جو ہے وہ ایک محفوظ مال کو اٹھاتا ہے، لیکن جو نماز کا چور ہے اس کے حوالے سے صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ نماز کے چور سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ جو نماز کے رکوع سجود کو مکمل ادا نہیں کرتا، یعنی جو نماز ادا کرنے کے جو ارکان ہیں انہیں درست طریقے سے ادا نہیں کرتا، بہت جلدی کرتا ہے اور نماز کو درست طریقے سے ادا نہیں کرتا، رکوع کرتا ہے تو بہت جلدی میں، سجدہ کرتا ہے تو اس کے فرائض پورے نہیں کرتا، جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کرتا، تو حدیث مبارک میں ایسے شخص کو نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کی رحمت سے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نصیب ہوا ہے تو ہم نماز کس طرح ادا کر رہے ہیں، نماز کے فرائض اور واجبات، اور جیسا کہ پہلے اس بات کو بیان کیا گیا کہ نماز کو صرف پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، اور نماز کو قائم کرنا ہے نماز کے ظاہری اور باطنی جو اس کے آداب ہیں اس کے ساتھ جو ادا کرنا ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ فرائض اور واجبات کا بھی خیال رکھنا ہے، سنن و مستحبات کا بھی خیال رکھنا ہے، مفسدات سے تو بچنا ہی ہے، مکروہات سے بھی بچنا ہے، اور اسی طرح نماز کے جو باطنی آداب ہیں، یعنی انسان خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور وہ صرف اس جسمانی طور پر حاضر نہ ہو بلکہ ذہنی اور قلبی طور پر بھی بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ کا جو میں نے عرض کیا کہ نماز کا چور وہ ہے جو نماز کے ارکان کو درست ادا نہیں کرتا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مال سے بدتر جو چور ہے وہ نماز کا چور ہے، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، اگر کوئی شخص کوئی مال چراتا ہے تو اس سے دنیاوی طور پر کوئی نفع بھی حاصل کرتا ہے، لیکن یہ جو نماز کا چور ہے اسے کیا نفع حاصل ہوا؟ اسے تو کوئی نفع بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور جو مال کا چور ہے وہ بندے کا حق مارتا ہے، لیکن مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، لیکن جو نماز کا چور ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا معاذ اللہ حق مارتا ہے۔ تو یہ نماز کا چور یوں سمجھیے، یہ جیسا کہ حدیث مبارک کے اندر بلکہ بالکل واضح انداز میں موجود ہے کہ سب سے بدتر جو چور ہے وہ نماز کا چور ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ اس کے اندر ہم ارکان اس کے درست ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں نماز کے چور کے حوالے سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دو طرح سے نماز کی چوری ہو سکتی ہے، یعنی نماز کا چور بھی اگر ہم کہیں تو دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہے دانستہ نماز کے اندر، یعنی جان بوجھ کر نماز کے اندر کوئی کمی لانے والا کہ جناب مجھے بہت جلدی ہے، اور بعض لوگ نا اس کو عادت بنا لیتے ہیں نماز جلدی پڑھنے کو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آپ کے خلفاء اور آپ کے جو مریدین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی 2 رکعتیں ہوتی تھیں، اور وہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلفاء تھے وہ فرماتے تھے ہم جو 4 رکعتیں پڑھتے تھے نا وہ لوگوں کی 8 رکعتوں کے برابر ہوتی تھی، یعنی عام لوگوں کی 8 رکعتیں اور سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی 2 رکعتیں،
اس قدر خشوع و خضوع اور ٹھہراؤ اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے سید امام اہل سنت. اچھا دیکھیں شاہ صاحب، ہم اگر کسی جگہ پر جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب نماز ہم نے پڑھنی ہے، جو الحمدللہ دینی ذہن رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہی ہیں. کسی بزرگ کو کسی جگہ پر دعوت دی گئی اور کہا گیا جناب حضرت نماز کا وقت ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، پھر کھانا تیار ہے، پھر جو ہے وہ دعوت ہوگی. اللہ تو انہوں نے فرمایا کہ کھانے کی جلدی ہے تو کھانا لگا دو، ہم جلدی جلدی کھانا کھا لیتے ہیں، نماز اطمینان سے پڑھیں واہ گے، واہ واہ، کیا بات ہے، نماز سکون سے پڑھیں گے. تو اللہ والے اس اللہ انداز، والوں کا تو انداز یہی ہے کہ انداز نماز سکون سے. نماز سکون سے، کیا تو بات ہے. نماز سکون اور اطمینان سے. اچھا کچھ لوگ جو ہے نا یہ ان کو جلدی ہوتی نہیں ہے، ان کی عادت بن جاتی ہے نماز کو جلدی جلدی پڑھنا. رکوع کریں گے تو مکمل ابھی جھکے نہیں ہوں گے، سر اٹھا لیں گے. سجدے میں جائیں گے تو ابھی صحیح طرح سے نہ پیشانی جمی ہے، نہ ناک زمین پر جمی ہے، نہ جو ہے وہ پاؤں کی انگلیاں صحیح طرح سے مڑی ہیں. ابھی سجدے کے جو پورے جو احکام ہیں وہ مکمل ہی نہیں ہوئے، اور جو ہے وہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، جلسے میں بیٹھ گئے، پھر اگلے سجدے میں چلے گئے، ابھی کمر بھی سیدھی نہیں ہوئی تھی، پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے. تو دیکھیں ایک تو ہے دانستہ نماز کے اندر چوری کرنے والا، یہ بھی یقینی طور پر اللہ کا حق ہی مار رہا ہے. دوسرا نماز کا چور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے نماز میں چوری کر رہا ہے، یعنی اس بیچارے کو نماز کے فرائض اور واجبات کا سرے سے علم ہی نہیں ہے، اور وہ نماز کے نہ فرائض کو جانتا ہے، نہ واجبات کو جانتا ہے، نہ مکروہات تحریمہ کو جانتا ہے، نہ مکروہات تنزیہ کو جانتا ہے کہ کون سی چیز ہوگی تو میری نماز ٹوٹ جائے گی، اور کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے میری نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ قرار پائے گی، اسے دوبارہ پڑھنا میرے اوپر لازم ہوگا. تو یہ نماز کی جو ہے وہ نماز کے فرائض، واجبات اور نماز کے احکام سے لا علمی کی وجہ سے ہے. تو لا علمی بھی ایک بڑی وجہ ہے. ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ 50 لوگ نماز ادا کریں گے لیکن ان میں سے کسی ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. تو اس کی شرح کے اندر حضرت علامہ عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز وہ جو ادا کرنے والے ہوں گے وہ اس کے ارکان، فرائض اور واجبات سے لا علم ہوں گے. یعنی قرب قیامت میں اس قدر لا علمی بڑھ جائے گی. اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ عالم ہوگا کہ نماز کے احکام بیان کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے جو نماز کے احکام کو بتائیں، اور لوگوں کے اندر لا علمی ایسی ہوگی وہ نماز تو پڑھ رہے ہوں گے. اچھا یہ جو 50 کا عدد ہے یہ بھی کثرت کے لیے بیان ہوا ہے، یعنی لوگ نماز تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن لا علمی کی وجہ سے ان کی نماز ہی سرے سے نہیں ہو رہی ہوگی. ایک بہت بڑی تعداد کی نماز جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عمل بھی تو تھا کہ اگر کسی کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھی اصلاح فرمائی. وہ کیا انداز ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز بڑے مختلف ہوا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور نماز جلدی جلدی پڑھی. تو اس کے بعد نماز سے فارغ ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا. تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام، تم لوٹ جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو. اللہ اکبر. اب وہ دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر پھر سلام عرض کیا اور جو ہے وہ اسی طرح نماز پڑھی جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ وہ جلدی جلدی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. جی جی. تو وہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا. پھر انہوں نے جو ہے وہ نماز پڑھی دوبارہ، بلکہ آپ یوں سمجھے تیسری مرتبہ پڑھی. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وعلیک السلام، تم پر سلام ہو، تم لوٹ جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو اب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے آپ نماز سکھائیں. اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز کی طرف اٹھو تو وضو پورا کرو، وضو کامل کرو. کیا بات ہے. اور پھر جو ہے وہ اٹھو اور تکبیر کہو، جس قدر قرآن پاک آسان ہو وہ پڑھو، تلاوت قرآن کرو. پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع میں مطمئن ہو جاؤ. اور پھر فرمایا کہ پھر اطمینان سے اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ. پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ. اور پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور پھر اپنی ساری نماز یوں ادا کرو. تو یہاں پر جو ہے وہ بالخصوص رکوع کے اطمینان کا فرمایا، سجدے کے اطمینان کا فرمایا، اور رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو جو کھڑا ہوتا ہے بندہ
تو اس میں اس کا ارشاد فرمایا، اور جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے جسے جلسہ بولتے ہیں، جی تو اس میں اطمینان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے تو اطمینان کے ساتھ پڑھنی ہے، کیا بات، اور بالخصوص رکوع و سجود جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ ادا کرنے ہیں، اور جلسہ جو ہے وہ بھی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ سبحان تو اللہ، اس طرح جب نماز ادا کریں گے، دیکھیں یہ سمجھانے کا ایک بڑا پیارا انداز تھا، کیا بات، اور سمجھانے کے لیے جو ہے وہ جس طرح وہ پڑھ رہے تھے اس وقت نے سمجھایا کہ یوں اطمینان سے نماز پڑھو، جی کہ ایک دفعہ یہ پھر پڑھ لیں، پھر جی 3 دفعہ جب پڑھا انہیں بھی ہوا کہ میری نماز میں کوئی ایسی کمی تو ہے جی کہ جو بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور پھر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب سکھایا تو اب ساری زندگی یاد رہا ہوگا۔ کیا بات ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یوں سمجھایا تھا۔ تو اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں اس کی کمی واقع ہے اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اسے سمجھائیں گے جی اور یہ سمجھ جائے گا، تو اب تو واجب ہوگا کہ اسے ہم سمجھائیں کہ نماز میں یہ کمی دور کرو۔ اور ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، آپ تو امام بھی ہیں ماشاءاللہ، جی کہ امام دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کی نمازیں، وہ نماز کس طرح ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، کی یہ سنت بھی ہے کہ جب اس طرح لوگوں میں کوئی کمی دیکھتے تو پھر کسی کا نام لیے بغیر جو ہے اجتماعی طور پر جو ہے وہ سمجھایا کرتے تھے۔ تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تنہا کسی کو سمجھانے کے بجائے اجتماعی طور پر جو ہے وہ سمجھا دیں کہ یوں نماز میں کمی، یہ کمی میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کو جو ہے وہ اس طرح ادا کرنا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ لوگوں کے جو ہے وہ سیکھنے میں کمی ہوتی ہے، جی اور تو بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، وقت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز بھی ہم جو جیسے ائمہ حضرات ہیں جی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سی باتیں ہیں کہ جو بتائی جائیں، یہ یہی باتیں ہیں جو عوام کو بتانے والی ہوتی ہیں کہ نماز کو کس طرح ادا کرنے، اور عام طور پر کیا کیا غلطیاں کی جاتی ہیں۔ جی جب بندہ یوں بتاتا ہے نا کہ یہ غلطی ہوتی ہے، یہ غلطی ہوتی ہے، یہ غلطی ہوتی ہے، تو پھر جو سننے والے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سن رہے ہوں، ہاں یہ تو میں بھی کرتا ہوں، اور پھر یوں ان کی اصلاح ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ ایک تو جو نماز کے حوالے سے بیان کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی مسجدوں میں رش لگتا ہے، لوگ آتے ہیں، لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم سکھانے والے بن جائیں۔ یہ جو مسجد کے امام ہیں، ائمہ حضرات کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ آپ سکھائیں۔ اچھا، اس حدیث پاک سے میں چند باتیں جو سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمانہ، اس پیارے انداز سے سمجھایا، اس میں سمجھانے والے کے لیے، مبلغین کے لیے بڑا پیارا درس ہے۔ کوئی بھی کسی کو بھی سمجھا رہا ہے، انداز اچھا ہونا چاہیے، حسن اخلاق کے ساتھ اگر آپ کسی کو سمجھائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر تیور بدلے ہوں گے، غصے کے ساتھ، تم کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں آج تک نماز ہی نہیں آئی، یہ کر دیا یہ کر دیا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہوگا تو مشکل ہو جائے گی۔ بجائے سمجھنے کے وہ الٹا ضدی ہو جائے گا، ضد پر اتر آئے گا۔ وہ جو اعمال اچھے انداز میں کرنے چاہیے تھے، شاید وہ ضد کی بنا پر یا پھر انا اور عداوت کی صورت بنتی ہیں، دشمنیاں بن جاتی ہیں، یا ایسا دل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، قدورتیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اہم ترین عبادات سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہمارے لیے درس ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جس کو سمجھایا جائے، آج کل سیدی یہ بھی بڑا ایک عذاب ہے نا کہ جس کو سمجھایا جائے وہ سمجھنا ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا نا۔ کیوں سمجھے ہم؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے؟ ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو اپنے لیے ہدایت کا اور رحمت کا، برکت کا دروازہ بند کرنے والی بات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ خوش نصیب ہیں جنہیں کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جن اللہ کے سمجھانے والے نہیں ہوتے ان کا پھر جو نتیجہ ہے، اینڈ ہے، وہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو ظاہر جیسے یہی نماز ہی دیکھ لینا، جی، اگر کوئی نماز کا مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، نماز درست کرتا ہے اور ہم درست کرنے والے بن جاتے ہیں، تو جی، پھر ہم نے دیکھیں وقت بھی دیا، جی یعنی سارے دنیا کے کام کاج چھوڑ کر جی، مسجد میں آ گئے، اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اب آ ہی گئے ہیں تو اب نماز کو اس طرح ادا کرنا جس طرح اللہ اور رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جی، تو لہٰذا اب ہمیں کوئی اگر سمجھائے گا تو یہ ہمارا ہمدرد ہے، ہم سے خیر خواہی کرنے والا ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص ہو جو غم خواری کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے، ہماری مشکل میں ہمارے کام آتا ہے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسے اپنا محسن جانتے ہیں۔ جی، تو اسی یہ بھی تو محسن ہے سمجھانے والا، بالکل کہ نماز اگر درست کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں فوائد کتنے ملیں گے، بالکل، اور اس کا اپوزٹ
بلکہ میں اسے بیان یہ سلسلے کی تیاری کے لیے ایک دیکھ رہا تھا جی کہ علماء سنن الہدا کے اندر ہے کہ جو شخص اپنی نماز درست نہیں کرتا اور اسی طرح نماز ادا کرتا رہتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہو. اللہ اکبر، استغفر. تو یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو بندہ درست نماز ادا نہیں کرتا، نماز میں کمی کرتا ہے، تو اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے. استغفر تو یہ کتنی بڑی جو ہے وعید ہے آدمی کی، تو اس سے آدمی کو ڈر جانا چاہیے اور کوئی سمجھائے تو پھر سمجھ کر جو ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل بالکل. جب بھی اگر کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سمجھنا چاہیے. نہیں آتا، ہم نے نہیں سیکھا تو پلیز سیکھیں. میں آپ کو یہاں پر مشورہ دینا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بحمد اللہ تعالیٰ باقاعدہ نماز کورس کروائے جاتے ہیں. ہم بچپن سے دیکھیں نا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہم صرف دیکھا دیکھی ہم نے یوں کہیں کہ ایڈاپٹ کر لی ہیں، لے لی ہیں. ہم نے سیکھی نہیں ہے، ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ والد صاحب وضو کیسے کر رہے ہیں، ہم نے وضو کرنا شروع کر دیا. اچھا یوں کر رہے تھے، اب وہ صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے، اسے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہم نے یوں کرنا شروع کر دیا. اچھا دادا جان مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. اچھا یہاں پر سارے لوگ کھڑے ہو کر یوں کرتے تھے، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا. انداز تکبیر تحریمہ کا کیا صحیح انداز تھا، غلط تھا، کوئی ہم نے سیکھا نہیں. بس ہم نے ہاتھ یوں بڑھانے تھے، ہم نے یہ سیکھا، یہ لوگوں کو دیکھا ہم نے. اچھا ہاتھ کہاں باندھنے تھے، کیا کرنے تھے، سینے تک رکھنا تھا، نیچے رکھنا تھا، ناف کے اوپر ناف کے نیچے کہاں ہاتھ باندھنے تھے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. صرف ہم نے لوگوں کو دیکھا اور پھر اپنے حساب سے ہم نے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے. رکوع میں جو غلطیاں تھیں ہم نے نہیں دیکھی، دیکھا دیکھی ہم کرتے رہے. پیارے اسلام بھائیوں، کچھ چیزیں دیکھنے سے نہیں آتی، انہیں سیکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ کہیں کہ فلاں بندہ ہے کہ وہ دیکھ دیکھ کے ڈاکٹر بن گیا، دیکھ دیکھ کر نہیں ہے، پہلے اس نے پڑھا ہے، پھر اس کے بعد وہ پریکٹیکل کی طرف گیا ہے. کچھ پڑھنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے. نماز کتنی بہترین عبادت ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسے نماز کو مومن کا نور کہا گیا ہے. یہ نور ہے، نور. یہ تو جنت میں جانے کا سبب ہے، رب کی رضا، رب کی خوشنودی پانے کا ذریعہ ہے. اسے جتنا حسن اخلاق کے ساتھ اور جتنے اچھے انداز میں ہم ادا کریں گے، ہمارا بھی فائدہ ہے اس میں، بھلا ہمارا ہی ہے. ہم اچھے انداز میں ہم نماز قائم کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کہ پھر ہم نماز کا جو چور حدیث پاک میں کہا گیا ہے، یہ اس طرح کے جو مضامین ملتے ہیں، ہم اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. میں چاہوں گا ابراہیم بھائی یہ کچھ ارشاد فرما دیں کہ جو سیکھنے کے حوالے سے ہے، کہاں سے ہم سیکھیں، کیسے سیکھیں تاکہ ہماری نمازیں درست ہوں. شاہ صاحب گزارش ہے، بعض لوگوں کا تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار بس اللہ کی نماز ہے، اللہ قبول کرے گا. اللہ یقیناً اللہ بالکل ہے لوگوں کا ذہن. بھائی کہہ بھی دیا جائے نا، بھائی نماز اللہ نے اللہ کے لیے پڑھی ہے نا، پڑھ لیا ہم نے، اب وہ جیسی بھی پڑھی. حالانکہ بارگاہ الہی میں آپ حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ اچھے انداز میں ادا نہیں کریں گے، اسے درست انداز میں ادا نہیں کریں گے، کامل انداز میں ادا نہیں کریں گے. کوئی بندہ کسی بڑے کی خدمت میں جاتا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے. بالکل. یہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، کوئی کسی افسر کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے، کسی دنیا دار کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے تو بڑے اچھے انداز میں تیار شیار ہو کر جاتا ہے. آپ بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں، آپ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ عبادت ہے جو تمام انبیاء نے کی ہے. یہ وہ عبادت ہے جو سرور انبیاء نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے، اور اس نماز کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. آپ اس کی اہمیت کو اتنا ڈی ویلیو کیوں کر رہے ہیں کہ نماز اللہ کی ہے، بس اللہ ہی قبول کرے گا؟ یقیناً اللہ ہی قبول کرے گا. ہم دنیا کے کتنے سارے معاملات میں اتنی ڈیٹیل کے اندر، اتنی گہرائی اور گہرائی کے اندر جاتے ہیں کہ بسا اوقات اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یعنی ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، اور شاہ صاحب لوگ کتنا آگے بڑھ جاتے ہیں. بالکل. چلیے جناب، آپ اپنی دنیاوی منافع کے لیے یہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں، لیکن نماز اللہ پاک کی عبادت ہے، وہ تو سب سے مقدم ہے. تو سب سے پہلے آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور نماز کو باقاعدہ سیکھیں. اب نماز ہم کہاں سے سیکھیں، کیسے سیکھیں؟ تو یقینی طور پر اس کے لیے تو آپ کو علماء کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی. بالکل. علماء کی محتاجی لازمی ہے. ایک ماحول کی جو ہے وہ ضرورت لازمی ہے. ایک اچھا ماحول، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. آپ نماز کہاں سے سیکھیں گے؟ بھائی نمازی حضرات سے سیکھیں گے، جو نماز کے پابند ہیں، جو نماز کے مسائل کو جانتے ہیں،
جو نماز کے جو ہے وہ نماز پڑھنے کا صرف پڑھنے ہی سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ نماز کو مکمل طور پر اس کی گہرائی کے ساتھ اس کے مسائل کا علم بھی رکھتے ہیں، تو علماء کرام سے سیکھیں۔ دعوت اسلامی کا ماحول یقین کریں ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں یہ پیارا ماحول دیا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں بحمد اللہ تعالیٰ شاہ صاحب نماز کورسز کروائے جاتے ہیں، اور ان کی تقسیم اتنی پیاری ہے کہ نماز فرائض کورس الگ ہے، واجبات کورس الگ ہے، اچھا مکروہات کورس الگ ہے، مفسدات کورس الگ ہے۔ اب یہ صرف ہم بعض لوگوں کو لگ رہا ہو کہ یار مشکل لفظ بولیں کہ بھائی مفسدات کیا چیز ہے، تو آپ آئیں نا، سیکھیں نا، کچھ وقت تو نکالیں۔ اچھا یہ شارٹ کورسز ہیں، آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں آ کر مدنی مراکز میں بھی جو ہے وہ انہیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر فزیکلی آ کر سیکھیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آن لائن آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو نماز سکھائیں گے اور بتائیں گے نماز کی جو ہے وہ۔ اسی طرح گزارش کروں گا کہ اپنے مطالعہ کی عادت بنائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے نماز کے احکام، واہ، پڑھیں، بہت پیاری کتاب ہے، کتنی پیاری کتاب بہت ہے، پیاری کتاب۔ اور اس کے اندر صرف نماز کے مسائل ہی نہیں ہیں، نماز کے اس قدر فوائد اور برکات، وضو، غسل، اسی طرح نماز جنازہ، نہ جانے اس کے اندر کون کون سی بہاریں اور کون کون سی جو ہے وہ دنیا آباد ہیں۔ تو نماز کے احکام مکمل نماز کی کتاب ہے۔ یہ کتاب تو ابراہیم بھائی، فیاض بھائی، میں یہی عرض کروں گا یہ تو ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، ہر گھر اتنی پیاری یہ کتاب ہے۔ اگر تو یہ کتاب مدنی چینل کے ناظرین آپ مکتبۃ المدینہ سے آپ لے لیں، اسے گھر میں رکھ لیں، ہر گھر کی زینت بنے، ہر گھر کا فرد پڑھنا شروع کرے، آپ دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ملیں گی انشاءاللہ۔ اس میں جہاں پر وضو کا، غسل کا، نماز کا، نماز عید کا، نماز جنازہ کا، بہت کچھ ہے اس میں۔ پھر جو اہم ترین مسائل ہیں، مسائل بھی یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ بہت پیاری کتاب ہے، بہت کچھ ہے اس کتاب میں، چھوٹی سی کتاب ہے، چند 100 صفحات کی کتاب ہے۔ میں یہ چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین یہ ہر گھر کی زینت بنے۔ پھر جو ابراہیم بھائی نے بات کی مطالعہ کرنے کی، پڑھنے کی عادت بنا لیں، آپ خود بھی پڑھیں۔ آپ پیرنٹس ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، جی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ والدین ہیں، آپ والد ہیں، والدہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچے کا مستقبل سوچ رہے ہیں نا کہ میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے، اسی لیے اسکول بھیج رہے ہیں، جی اچھی سوچ ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا مستقبل اچھا ہو، روشن ہو، اسی لیے آپ اسے کالج میں، یونیورسٹی میں اچھی جاب کے لیے آپ اس کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کریں، جو جائز اور حلال طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کریں، کوشش کریں، مزید بہتر سے بہترین کریں، تاکہ آپ کے بچے کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، یہ سکھی ہو، سکون والا ہو۔ آپ کوشش کریں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ میرے بچے کا ایک مستقبل دنیا سے جانے کے بعد بھی تو ہے، ایک فیوچر تو وہ بھی ہے کہ جو اسے قبر کا جو معاملہ ہے یہ بھی تو فیوچر ہے، ایک حشر کا فیوچر ہے، یہ بھی تو فیوچر ہے، جنت اور جہنم کا جب فیصلہ ہو رہا تب بھی تو ایک فیوچر ہے۔ اس فیوچر کے بارے میں کتنا سوچا ہم نے، اور کب سوچیں گے اس فیوچر کے بارے میں، اس مستقبل کے بارے میں کب سوچیں گے؟ آج سوچنا ہے ہم نے، آج اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہم نے خود بھی نمازی بننا ہے، چونکہ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، بے نمازی کی جو سزائیں ہیں قرآن پاک میں بیان کی گئی، جو نمازیں چھوڑنے والے ہیں، نمازیں قضا کرنے والے ہیں، ان کی تو وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، نمازوں سے منہ موڑے بیٹھے ہیں، وہ دل نماز کی طرف نہیں لگاتے ہیں، کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی سالہ سال مسجد کا رخ نہیں دیکھا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز، عید سے عید مسجد میں جا کر دروازے پہ دستک دی اور یا مسجد میں داخل ہوئے، کبھی عید کی عید۔ کوئی تو ایسے بھی ہوں گے شاید کہ وہ عید والے دن بھی مسجد میں جانا معاذ اللہ گوارا نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری آنکھ کھلی ہے تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی ہیں، ہمارے کانوں میں جو سب سے پہلی آواز ٹکرائی تھی وہ اللہ اکبر یہ صدائیں تھیں، اذان ٹکرائی تھی ہمارے کانوں میں، ہمیں اذان دی گئی تھی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی تھی۔ ہم تو شروع سے پیدا ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی صداؤں میں، یوں کہیں کہ ہم پروان چڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسلام کا گھرانہ، آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں یا وہ تھوڑا غور کریں نا، جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے اور کفار کی طرف سے، یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے،
ان لوگوں نے کیا اس مشکل وقت میں بھی نماز کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ کہ جو کنورٹ ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام کی سچائی دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں ان پر۔ ہمیں تو بحمد اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو مسلمانوں کے گھر میں ہم الحمدللہ پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ادا کریں، پھر نماز سے منہ نہ موڑیں۔ پلیز اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے نماز سے منہ نہیں موڑنا۔ ایک تو نماز سے منہ نہیں موڑنا، دوسرا نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا ہے، فجر کو فجر کے وقت میں ہی ادا کرنا ہے، قضا نہیں کرنا ہم نے نمازوں کو۔ تیسرا عمل یہ کہ ہم نے جو نماز پڑھنی ہے اسے سیکھیں۔ جی ہاں، آپ سیکھیں، کوشش کریں کہ ہم نے نماز سیکھنی ہے، پراپرلی طریقے سے ہم نماز سیکھیں گے، اس کے فرائض سیکھیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان پر لازم ہے پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے مفسدات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ جو نماز کے احکام کتاب کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا جس میں بہت کچھ ہے، میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ بھی زیارت کریں۔ جی زیارت کروائیے گا۔ یہ ہے کتاب نماز کے احکام، آپ اس کا ٹائٹل پیج دیکھ لیں، اس میں کئی ایک موضوعات ہیں، یہ پورے رسائل ہیں، وضو کا طریقہ ہے، وضو اور سائنس ہے، نماز کا طریقہ، یہ بہت کچھ اس میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ آپ اسے لیجئے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس کو پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، بہت پیاری توجہ دلا رہے ہیں، ویب سائٹ سے یہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گی کتاب۔ 12 رسائل ہیں اس میں، آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ، آپ اپنے گھر میں رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا بنائے، جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اسی طرح ہمیں عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ اگر مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب منگوانا چاہیں، چونکہ گھر میں جب چیز سجتی ہے، دکھتی ہے، تو ہر کسی کا دل کہیں نہ کہیں تو کرتا ہے کہ اس کو کھولوں تو صحیح، پڑھ تو لوں۔ موبائل میں ہوگی ٹھیک ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، شاید آپ کے بچوں کو فائدہ نہ ہو، آپ کے گھر والوں کو فائدہ نہ ہو سکے، لیکن یہ آپ کی ذات تک تو فائدہ مند ہے۔ موبائل میں آپ رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن منگوا لیں گے، کتابی شکل میں آپ کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ اوروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، فوڈ اپڈیٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کراچی کی فروٹ منڈی میں ہیں۔ یہاں آپ کو بہت سارے فروٹ نظر آ رہے ہوں گے، آڑو ہے، خوبانی ہے، آلو بخارا ہے، سیب ہے، بنانا ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن آج ہم خاص بات کریں گے آم جو پھلوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ صبح کا وقت ہے اور صبح کے وقت میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے، اور صبح کے وقت رزق حلال کے لیے نکلنا اس کی اپنی برکات ہے۔ فروٹ منڈی میں دیکھیں تو ایک تعداد ہے آڑت کرنے والوں کی، دکانوں والوں کی، جن کے پاس آم موجود ہیں۔ گولے آم کا کیا ریٹ ہے بھائی، ذرا بتائیں گے؟ 750 کی یہ بڑی پیٹی، 12 کلو والی پیٹی 750 روپے، اور یہ چونسا کتنے کا؟ چھوٹا والا 1000، چھوٹا والا چونسا 1000 کا تھا، بڑا والا 1400، 1500، 1200، 1300 روپے کا تھا، یہ چھوٹا والا یہ 1200، 1100، 1000 روپے کا۔ اچھا، تو یہ ٹینی پہ پکا ہوا ہے؟ نہیں، یہ کاربیٹ سے، یہ دیکھو، یہ شاشا اور یہ کاربیٹ، یہ 4 دن کے بعد ایسے پگھل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، میں ادھر کلٹی کرنے جا رہا ہوں، یہ دیکھیں ویسے پاؤڈر ہو جاتا ہے۔ جب آم پک جاتا ہے تو اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس ساشے سے کلر بنتا ہے؟ اس سے کلر آتا ہے، اس سے مٹھاس آتا ہے۔ اس ٹائم پہ جو آم چل رہا ہے، پنجاب کا آم چل رہا ہے، چونسا چل رہا ہے خالی، صحیح ہے۔ یہ باقی آئٹم ہے جو ہے سندری ہو گئی، رٹول ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، دسہری، ان کی پیداوار جو ہے سندھ میں زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ابھی تقریباً سندھ کا سیزن آؤٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، ابھی یہ پنجاب کا سیزن چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، خاص طور پر گرمیوں کا خاص تحفہ ہے، اس کو جب بھی کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے تو اللہ پاک اس میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بھی دیکھیں کچھ ہمارے بھائی ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہاں بھی کچھ محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور یہاں بھی ایک بڑی، آپ دیکھیں کہ عام ہی عام نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور یہ محنت مزدوری ہو رہی ہے، اور حدیث پاک کا مضمون ہے بہترین کمائی وہ ہے جو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہو۔ تو یہ محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ بڑا اچھا عمل ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کنوؤں سے پانی بھرتے رہے اور اس کی اجرت آپ نے وصول کی، تو یہ سنت بھی ہے کسب حلال کے لیے محنت کرنا۔ یہ سب کچے آم آتے ہیں، یہ پھر یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں، اس کے بعد اس میں کاربیٹ لگا کے پکاتے ہیں، پھر پکانے کے بعد تیسرے دن تیار ہو جاتا ہے، پھر بیچتے ہیں۔ یہ چونسا ہے، فجری ہے، رٹول ہے، لال بادشاہ ہے، لنگڑا ہے، دسہری ہے، اس میں قسمیں بہت ہیں آم کی۔ شیک کے لیے زیادہ تر سندڑی ہوتے ہیں،
और चौंसा जो है ना, ये तो बस अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी मिठास डाली हुई है जो इससे मीठा आम दूसरा नहीं है पूरे पाकिस्तान में। मिठास के लिहाज से नंबर 1 है चौंसा। अच्छा, ये सारी नेमतें अल्लाह पाक की हैं, ठीक है, आम हैं, बड़े खूबसूरत हैं, तरह तरह के मीठे भी होते हैं। तो जब बंदे को ये सारा कुछ मिल रहा होता है तो बंदे का रिएक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे पेश अल्लाह आएगा? का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, अल्लाह का शुक्र जितने शुक्र अदा करे कम है। हाँ, अगर शुक्र करेंगे तो नेमतें और मजीद बढ़ेगी। ना शुक्री से नेमतें कम हो जाती है। जब इसकी बोलियां लगती हैं तो उसका क्या अंदाज होता है, वो भी थोड़ा हमें बताएंगे आप? थोड़ा अगर लगा के दे दें, या कुछ हजरात तो खड़े हुए हैं। आजो चौंसे वालों, VIP चौंसा आ गया, VIP इधर इधर इधर। अच्छा मेरा भाई VIP चौंसा। मेरा भाई क्या बोलूं इसका? 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1500, उठाओ 1400। अल्लाह पाक बरकत देवे, अल्लाह रोजी देवे। बाज़ लोग सुनने में आता है, कहते हैं कि भाई रिज़्क़ हलाल कैसे कमाएं, बड़ा मुश्किल हो गया है, ये तरीके हराम के ज़राए इख्तियार कर लेते हैं। ये हमारे मजदूर हमारे सामने है भाई, ये माशाल्लाह सुबह से लगे हुए हैं। अल्लाह पाक ने मेहनत में बरकत रखी है, तो मेहनत करते कि इसलिए कि ताकि हमारे माल में बरकत आ जाए, तो पसीना भी लगाना पड़ता है, जी जान भी लगाना पड़ता है। तो इसी सिलसिले से मेहनत कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, और अल्लाह हमारे कारोबार में और ज़िंदगी में बरकत डाले तमाम मुसलमान। रिस्क हलाल कमाने के लिए सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह से रिज़्क़ मांगना चाहिए, अल्लाह ताला देता है। बंदे पे भरोसा नहीं कर, अल्लाह पे आसरे पे लाए माल और अल्लाह के आसरे बेचे, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डाल देगा। अल्लाह तवक्कल में बड़ी बरकत है। हाँ, बाकी झूठ में तो सारा माल तो है, दुनिया तो है, आखिरत अच्छी नहीं। अल्लाह हम सबको जो है वो तौफीक खैर नसीब फरमाए। अल्लाह पाक की नेमतों का जितना हो सके शुक्र अदा कीजिए। ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है आम, तो इसको खाइए भी और अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिए, और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत समझ कर खाएंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह हम सबको तौफीक खैर नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने आपको मालूमात फराहम की है। मज़ीद सिलसिले में बढ़ते हैं, शाह साहब की तरफ चलते हैं। जी शाह साहब। माशाअल्लाह जी, आज हमने फलों का बादशाह आम के हवाले से कुछ मंडी में जाकर देखा कि मंडी में किस तरह बेचा जाता है। सुबह सुबह मज़दूर तबका रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, अल्लाह अकबर, ये मेहनत करता है, कोशिशें करता है, और ये हम तक बड़ी आसानी से बसा औक़ात फ्रूट पहुंच जाता है। हम नमाज के लिए जा रहे होते हैं, रास्ते में लेकर आ गए। ये आम ये इस ठेले तक पहुंचने में कितने प्रोसेस से गुजर कर आया है, हमें शायद अंदाज़ा भी नहीं होता। जो बाग लगाने वाले हैं, उन बागों की रखवाली करने वाले हैं, उसे पानी देने वाले हैं, खाद देने वाले हैं, फिर ये फल को तैयार करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी तगोदो करनी पड़ती है। ये सारी मेहनतें हैं रिज़्क़ हलाल के लिए। और फिर जब ये फल पक जाता है, इसे उतारा जाता है, पैक किया जाता है, पकाया जाता है, मंडियों में लाया जाता है। मंडी से लेकर फिर आगे दुकान वाले, ठेले वाले, रेडी वाले, ये अफराद लेकर जाते हैं, और फिर हम गुज़रते हुए देखते हैं कि रेडी लगी है या दुकान है। अच्छी जगह से हम देखना चाहते हैं तो ये दुकान के पास से गुज़रे, घर के पास जो दुकान हो, फ्रूट की दुकान, हम वहाँ से जाकर ले लेते हैं, बड़ी आसानी से हम ले लेते हैं। इसके पीछे प्रोसेस है एक। और ये सारे कौन है? जो अल्लाह के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने वाले होते हैं। चाहते तो चोरी भी कर सकते थे, चाहते डाका डाल सकते थे, लेकिन नहीं। बाज़ ऐसे अफराद के एक बहुत बड़ी यूँ कहें कि मुसलमानों की तादाद के जिनके दिल में अल्लाह का डर होता है, नहीं मैंने इस तरफ नहीं बढ़ना, मैंने अपने बच्चों का जो पेट पालना है हराम तरीके से नहीं, हलाल तरीके से इंशाल्लाह अपने बच्चों का पेट पालना है। अल्लाह की नेमतें जो इस्तेमाल करनी है, लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुंचाना है। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत आम भी है। आम वो फल है कि लोग अक्सर सारा साल इंतज़ार करते हैं, और इस वक्त मैं बात भी कर रहा हूँ और सामने आम भी है, तो यूँ थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही है कि आम खाऊं या बात करूं, लेकिन ज़ाहिरी बात है बात भी करनी है। अच्छा, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि आज हमारे प्रोग्राम में हकीम खलील अत्तारी माशाल्लाह मौजूद हैं। हुक्मा की नज़र में आम की अफादियत क्या है, इंशाल्लाह खलील भाई से जानेंगे। जी खलील भाई, जब तक आप बयान करेंगे मैं साथ साथ इंशाल्लाह अफादियत हासिल करता जाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आम माशाअल्लाह अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है और बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है। वाह। कि आम तौर से जिनको मीठा खाने की आदत होती है तो नेचुरल मीठा और जो दूसरा मीठा होता है
جیسے جس کو چینی کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے میٹھا زہر ہے جی، تو وائٹ زہر، تو اس کی نسبت جو ہے نا یہ نیچرل میٹھا ہے، اسی کو ترجیح دینا چاہیے۔ تو اور خاص طور سے یہ جو آم ہے یہ کمزوری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کمزور جو افراد ہیں وہ اس کا استعمال جب اس کا موسم ہو تو اس کا کیا جائے، یعنی کہ بعد میں تو اس کا موسم نہیں رہے گا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ موسم کے پھل کھانا یہ مفید ہوتا ہے، سب سے پہلی بات یہی ہے جی، کہ جو موسم ہے اس کے پھلوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو ایک تو پہلی بات یہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ کمزور افراد کے لیے بالخصوص فائدہ مند ہے، جیسے بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ مزید یہ خاص طور سے کن افراد کے لیے مفید ہے کہ جن کا مزاج جیسے بلغمی ہوتا ہے، جی، جیسے دوسرے انداز سے یہ سمجھ لیں کہ عوامی حساب سے کہ جن کو نزلہ زکام وغیرہ یا سردی زیادہ لگتی ہے، تو ایسے یا جن کو یوں کہہ لیں پیشاب بار بار آتا ہے، صحیح، چھوٹا پیشاب، یورین بار بار ان کو آتا ہے، تو وہ افراد تو ان کے لیے یہ کافی مفید ہے، اس کا وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ یوں کہہ لیں کہ دیگر دواؤں کا سہارا لینے کے بجائے جیسے کوئی فلاں چیز لے رہا ہے طاقت کے لیے، تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ غذاؤں سے علاج کیا جائے، واہ، طبیب کے مشورے سے۔ تو اگر یہ اس کا استعمال کیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، کمزوری کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے، مختلف جو عام طور سے زیادہ تر لوگ کمزوری کی وجہ سے ہی بیمار ہوتے ہیں، جی، کھانا پینا اتنا اچھا نہیں ہوتا تو نیچرل چیزوں سے دور ہوتے ہیں۔ جی، اب صبح ناشتے میں آپ دیکھیں گے تو عام طور سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک تعداد یہ بھی ہے کہ جو پاپے کھا رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، چائے کی کثرت کر رہے ہیں، تو ان سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ایک آدھ آم کھا لیں، کیا بات ہے، اس کے ساتھ دودھ کا ایک گلاس پی لیں، تو بہت مفید ہے۔ ہاں بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، جی، مزاج کے طور پہ، جیسے جسم میں بہت زیادہ ان کو گرمائش، ہیٹ اپ سا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ پیروں میں جیسے جب دیکھیں بالکل گرم ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ عام سی ایک مثال ہے، جن کا مزاج گرم ہوتا ہے لوگ خود ہی سمجھتے ہیں جی، کہ کوئی گرم چیز کھائیں گے تو موافق نہیں آئے گی، جی، گوشت کھایا موافق نہیں آیا، جی، تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں تو وہ اس کو نا لمٹ میں لیں، ایک لمٹ میں۔ ہاں باقی دیگر افراد جو ہیں اس کو ایک ٹائم میں ایک دو، یعنی آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ لمٹ میں لے لیں، چونکہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا، ہاتھ جلتے ہیں بساؤ کا، تو گوشت لے لیا تو پھر ایسیڈیٹی کی صورت بنتی ہے۔ ہم ہر شخص کے ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ جل رہے ہیں تو اس کو واقعی گرمی ہو، وہ ایک طبیب ہی بتائے گا، جی، مگر یہ کہ عام طور سے خود بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ محسوس اندازہ ہوتا ہے، بالکل، تو اس حوالے سے تو ایسے لوگ یہ ہے کہ کبھی آم لیں تو اس کے ساتھ پانی کی کثرت کر لیں، اچھا، جیسے ہوتا ہے کچی لسی، اس کا مزاج کیا گرم ہوتا ہے؟ مزاج جس کا گرم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جیسے کچی لسی کا بتایا جاتا ہے جی، کہ وہ ساتھ میں لے لی جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے اس کے ساتھ عرق گلاب اگر اچھا والا آپ کو مل جائے تو اس کے 2-4 چمچ وہ پی لیے جائیں، تو وہ، یا پھر ویسے ہی پانی کی تھوڑی کثرت کر لیں۔ اگر آپ آم کھا رہے ہیں تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے 2-3-4 گلاس جیسے بندہ پانی اس دن اضافی پی لے، جی، تو اس سے یہ ہوگا جس کی طبیعت میں ہیٹ اپ ہوتا ہے، گرمائش رہتی ہے، تو وہ اس کو پھر اس طرح سے اچھا، کہا گیا ہے یہ کہ یہ بھی سنا ہے، حقیقت آپ ارشاد فرما دیں کہ آم گرم ہے لیکن تاثیر گرم ہے، لیکن اس کے چھلکے کی تاثیر ٹھنڈی ہے، کیا ایسا ہے؟ جیسے مختلف انداز پہ گزرتا ہے، جب کچا ہوتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اچھا، تو کچا جب ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے تو اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، پھر جب یہ پک گیا تو اب اس کا مزاج کچھ اور ہے، اس کی گٹھلی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، تو اس طرح ہر چیز کا، جیسے تربوز ہے، جی، تربوز کا مزاج جو ہے نا وہ جیسے وہ ٹھنڈک کی طرف جاتا ہے، صحیح، تر مزاج، سرد مزاج یہ قریب قریب ہوتے ہیں، تو جو تربوز ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو تر مزاج کا کہا جاتا ہے، جو اس کا جو بیج ہوتا ہے اس کا مزاج الگ ہے۔ اچھا، تو اسی طرح سے چھلکا ہے، کوئی کسی چھلکا ہے، جیسے بعض چھلکوں کے سمیت کوئی چیز لیتے ہیں، جیسے سیب ہے، جی، تو بعض ایسے افراد ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چھلکا اتار کر جو ہے نا استعمال کریں، سیب تو ہاضمے کے جن کے مسائل ہوتے ہیں، گریپ فروٹ ہوتا ہے، چکوترا جسے کہا جاتا ہے، تو وہ اس کا اندرونی جو مغز ہوتا ہے، جو اندر کا اس کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ کافی جیسے کہ سخت ہوتا ہے، جی، تو عام جن کا معدہ جیسے کمزور ہوتا ہے تو وہ اس کا صرف اس کو چوس لیں بجائے اس کے کہ وہ پورا گودا اس کا کھائیں، کیونکہ وہ سخت ہوتا ہے۔ تو اس طرح الگ الگ چیزوں کے الگ الگ انداز، مزاج ہوتے ہیں۔ کیسے کھائیں؟ سنا ہی ہے کہ
اسے کھانے کے لیے دروازہ بند کرنا پڑتا ہے اور اہتمام کے ساتھ اگر کھانا ہو آم کو، آم کو کیا کہتے ہیں آپ؟ بہتر یہی ہے کہ جیسے آسانی ہو ویسے ہی کھائیں. بیک وقت زیادہ نہ لیے جائیں. اچھا مثال ہے آپ نے 2 آم کھانے، جی تو بہتر یہ ہے کہ جیسے یا 3 آم کھانا چاہتے ہیں آپ، تو اگر آپ کی طبیعت اس کی اجازت دیتی ہے صحیح. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کھا لیا، پھر اس کے بعد کھا لیا، پھر شام میں کھا لیا. بیک وقت کوئی چیزیں زیادہ جیسے لی جاتی ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اتنا لے لیں ہضم ہو جائے، جی پھر اس کے بعد لے لیں، پھر اس کے بعد لے لیں. کیا بات ہے. اس طرح ابراہیم بھائی مناسب ہوتا ہے. آپ کو آموں کی پہچان ہے؟ نہیں جی شاہ صاحب بالکل نہیں ہے. بس کبھی کبھار جو ہے وہ چونسا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی چونسا ہے، اچھا لیکن نہیں پتہ چلتا. پیاز بھی آپ نے کبھی خریدا ہو؟ خریدنے تو خریدا تو ہے. کیا کہہ کر خریدتے ہیں آپ؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ کون سا دے دیا؟ کہا آپ نے چونسا تھا، اس میں انور رٹول ہے شاید، یہ پکڑا دیا. جیسے عاطف بھائی گئے تھے نا اس میں منڈی میں گئے ماشاءاللہ، تو ہم بھی ان لوگوں پہ اعتماد کر کے ایک اچھے انداز سے بات کر لیتے اور ویسے بھی الحمدللہ جب ہم جاتے ہیں تو لوگ لحاظ کرتے ہیں، شاید وہ ماشاءاللہ. امامے کی برکتیں ہوتی ہیں، کیا بات. مدنی حلیہ ہوتا ہے الحمدللہ، ویسے بھی اعتماد الحمدللہ. سیدھی آپ کو کون سا آم پسند ہے؟ کیسا پسند کرتے ہیں آپ؟ جو مل جائے وہی پسند ہے. سبحان اللہ. تو ویسے رٹول کا تعارف میں نے پڑھا تھا. اچھا. ہوا یوں کہ جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں مولانا سید دیدار علی شاہ محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک استاذ ہیں قاری قادر علی رٹولوی، تو ان کی نسبت رٹول کی طرف تھی. تو میں نے دیکھا کہ یہ رٹولوی کیسے ہیں. تو یہ جو الور ہے یہ دہلی سے جنوب مشرق کی جانب ہے، اور یہ رٹول علاقہ ہے یہ دہلی سے شمال مشرق کی جانب ہے، یعنی کچھ کافی فاصلے پر ہے. تو یہ اصل جو ہے اس کا علاقہ یہ دہلی سے کے قریب رٹول ہے. اچھا. وہاں سے یہ منتقل ہوا پاکستان کی جانب، اور کہا جاتا ہے کہ ملتان کے اندر یہ رٹول انور یا انور رٹول، جو بھی اس کا انور اب معلوم نہیں کس نسبت سے ہے. اچھا. تو یہ بہرحال جو ہے وہ ملتان کا جو رٹول ہے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو اب یہ کتابی باتیں ہیں، اب مزید جو اس فیلڈ کے اندر ہیں وہی زیادہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا زیادہ مفید ہے. ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جہاں پر لکھا ہوتا کہ الحمدللہ پاکستان دنیا کے تقریباً 5ویں ملک میں آتا ہے کہ جو آم کی برآمد کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں. بلکہ بعض شاپس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پاکستانی آم دستیاب ہے، یہاں پر جاتا ہے. الحمدللہ تعالیٰ یہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے یوں کہیں کہ اعزاز ہے. بہت بڑی پیداوار کی جاتی ہے آم کی. آخر میں اس ٹاپک کو ہم کلوز کریں گے. خلیل بھائی، کون سے افراد اس کا استعمال نہ کریں یا کم کریں اور بہت کم کریں؟ جیسے ایک تو میں نے عرض کی کہ شروع میں عرض کی کہ جن کا مزاج گرم ہوتا ہے، اچھا، جن کا مزاج گرم ہوتا ہے وہ اس کا استعمال جو ہے نا ایک لمٹ میں کریں، یا پھر اس کے ساتھ اگر انہوں نے لیا بھی ہے تو پانی تھوڑا سا زیادہ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں جن کے بلغمی مزاج ہے، جس کو سرد مزاج ہے، تو وہ اس کو زیادہ بھی لیں تو چل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جیسے شوگر جن کو ہوتا ہے، جی، یہ شوگر کا مرض جن کو ہوتا ہے تو وہ بھی احتیاط کریں تو اچھا ہے. اگر لینا ہے تو کم لیں، یعنی کہ کثرت تو اس کو بڑھائے گی، لیکن یہ کہ اگر لینا ہے تو ایک وقت میں تھوڑا سا لے لیں، تھوڑا سا جتنا آپ کا طبیب اجازت دے لے لیں. کیونکہ یہ نیچرل میٹھا، یہ اس چینی سے اس کو ہم نہیں ملائیں گے. صحیح. کہ بھئی چینی کھا رہا ہے وہ، صحیح. لیکن پھر بھی اس کی کثرت کرے گا تو بھی اس کے لیے مضر ہی ہے. صحیح. تو یہ اس طرح کے افراد جو ہے نا اس کا استعمال بس اس کی احتیاط کریں. باقی سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آم اگر کسی کو ایسا نصیب ہو جائے کہ جو درخت پہ پکا ہوا ہے، وہ سب سے بہتر ہے. کیا بات ہے. اچھا، مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ آم کھاتا ہے اسے جو ہے پھوڑے پھنسیاں ہو جاتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آم ہوتا یہ ہے اس میں کہ ہو جاتے ہیں بعضوں کو، بچوں کو بھی ہو جاتے ہیں. بچوں کو بالخصوص آم جیسے کھانے سے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے. گرمیوں میں ویسے بھی ایک ماحول ہوتا ہے اس طرح کا، یہ گرمیوں ہی کا پھل ہے. جی. تو پھر ہم اس میں اس کے چند ایک وجوہات ہیں، جب اس پہ غور کیا جائے تو چند ایک وجوہات اس کے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ گرمی ہوتی ہے، لوگ پانی کم پیتے ہیں، جی، تو اس کی وجہ سے پہلے ہی جسم کے اندر نا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دوسری بات کہ گرمائش، دانے نکل رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں. پھر دوسری بات کہ آم جیسے ہم کھا رہے ہیں تو آم اس طرح آم فروٹ کی طرح نہیں لیا جاتا. جی. کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ جو ہے نا خربوزہ لے لیں تو آپ نے 2-4 اس کی پھانکیں لی، 5-10 لی، تو آم اس کی نسبت آپ نے بھرپور کھانا ہے. جی.
تو اس وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کثرت سے کھایا جاتا ہے. تو پھر ایک تو پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ طبیعت میں پہلے سے گرمی ہے, دانے پہلے سے ہی ہو رہے ہیں, تو پھر اس کے کھانے کے بعد جو ہے نا تھوڑی سی گرمی بڑھ جاتی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو جب بھی لیا جائے اپنی طبیعت کے حساب سے ہی لیا جائے, اور جب کھائیں, چلو بچے اگر کھا رہے ہیں تو پھر ان کو پانی جو ہے نا وہ موقع محل سے ان کو پانی زیادہ پلایا جائے, تاکہ دودھ ہے, پانی ہے, لسی ہے, دہی ہے, اس طرح کی جو سر چیزیں ہوتی ہیں اس کا توڑ کچھ نہ کچھ ساتھ میں چلائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آم کے کچھ فوائد مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کروں. آم جلد بوڑھا ہونے سے بچاتا ہے, ہر قسم کے کینسر اور دمے سے محفوظ رکھتا ہے. آم کے ریشے آنتوں کی صفائی کرتے اور نظام ہضم اس کو درست رکھتے ہیں. آم ہڈیوں کی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے. امراض قلب یعنی دل کے جو مریض ہیں ان کے لیے آم ایک بہترین پھل ہے. آم نزلہ زکام سے بچاتا ہے. آم جسمانی کمزوری دور کرتا ہے, جسم کو فربا کرتا ہے, خون پیدا کرتا ہے. آم کا جوس یعنی ملک شیک جگر, دل, دماغ, ہڈیوں اور پٹھوں کو سخت گرمی سے محفوظ رکھتا ہے. آم کے بہت سارے فوائد ماشاءاللہ ہمارے حکیم صاحب نے بیان بھی کیے ہیں, لیکن استعمال اگر آپ کریں گے, معتدل انداز میں کریں گے تو فائدہ ہوگا. کوئی بھی چیز ہے کثرت استعمال, زیادہ استعمال, حد سے تجاوز کر جائے, اس کا نقصان تو بہرحال ہوتا ہی. آپ پانی اگر اتنا کثرت سے پی لیں تو وہ بھی آپ کے لیے کہیں نہ کہیں آ کر نقصان کا سبب بن سکتا ہے. کوئی بھی چیز جو بھی استعمال کریں لمیٹڈ, ایک معتدل انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلیل بھائی سے نعت سنتے ہیں. جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں. تم ہی ہو چین اور اس دل بے قرار میں. تم ہی تو ایک آس ہو, تم ہی تو ایک آس ہو. قلب گناہگار میں میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے. رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تم ہی تو ایک آس ہو. قلب گناہگار میں تم ہی تو ایک آس ہو. قلب گناہگار میں روح نہ کیوں ہو مضطرب, روح نہ کیوں
مزار میں نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. خاک ہے سی زندگی، خاک ہے سی زندگی، وہ کہیں اور ہم کہیں ہے اسی زیست میں مزہ ہے، اسی زیست میں مزہ جو دیار یار میں ہے، اسی زیست میں مزہ جو دیار یار میں. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. ہے اسی زیست میں مزہ ہے، اسی زیست میں مزہ جو دیار یار میں. دل میں جو کہ تم رہو، دل میں جو کہ تم رہو، سینے میں تم اگر بسو، پھر ہو وہی چہل پہل، پھر ہو وہی چہل پہل. اجڑے ہوئے دیار میں تم ہی تو ایک آس ہو، تم ہی تو ایک آس ہو. قلب گناہگار میں ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے
سے پھرے جہاں پھرا ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں ان سے پھرے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں تم ہی ہو چین تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں فیض نے تیرے یا نبی فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا مرنا دھرا ہوا تھا کیا مرنا دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر سے غبار میں تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار میں قبر کی سونی رات ہے قبر کی سونی رات ہے کوئی نہ آس پاس ہے ایک تیرے دم کی آس ہے ایک تیرے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں ایک تیرے دم کی آس ہے ایک تیرے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں یا رسول اللہ کر قبر روشن کیجئے ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے ایک تیرے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا ایک تیرے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار نے قلب سیاہ کار میں چار رسول فرشتے چار
सिलसिले दोनों चार चार, सिलसिले दोनों चार चार, लुत्फ अजब के चार में, साल के रूह सिया कमो, साल के रूह सिया कमो, दावाए इश्क़ मुस्तफ़ा पाए, जो खिदमत खिदमत बिलाल आए किसी शुमार में, पाए जो खिदमत बिलाल, पाए जो खिदमत बिलाल आए किसी शुमार में, तुम ही हो चैन और करार, इस दिन बेकरार में, तुम ही तो एक आस हो क़ल्बे गुनाहगार में। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेगमेंट है 1500वां जश्न विलादत। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते 1500वां जश्न विलादत, इस सेगमेंट में हम हाजिर हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन शरीफ के कुछ वाक़यात हम सुन रहे हैं। हज़रत बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जिन बरक़ात नबूवत को मुलाहज़ा किया, उनको हमने गुज़िश्ता सिलसिलों में समाअत किया है। अरब दस्तूर के मुताबिक मुद्दत रज़ाअत 2 साल थी, लिहाजा 2 साल मुकम्मल हुए तो दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास ले आईं और उन्होंने हस्ब तौफीक हज़रत बीबी हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इनाम व इकराम से नवाजा। आप फरमाती हैं, गो अरब दस्तूर के मुताबिक अब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात नबूवत की वजह से एक लम्हा के लिए भी हम आपकी जुदाई को गवारा नहीं कर रहे थे। अजीब इत्तेफाक था कि उस साल में मक्का मुअज़्ज़मा में एक वबाई बीमारी फैली थी। चुनाचे हमने उस वबाई बीमारी का कहकर हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को राज़ी कर लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर में लेकर आए। फिर हमारा मकान दोबारा से रहमतों और बरकतों की कान बन गया। सुभान अल्लाह। और आप हमारे पास इंतहाई खुश खुरम रहने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते। एक रोज़ मुझसे कहने लगे, अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नज़र नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह उठकर रोज़ाना कहाँ चले जाते हैं? अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं, मैंने कहा ये बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, मादरे मेहरबान, आप मुझे भी मेरे बहन भाइयों के साथ भेजिए। चुनाचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर मजबूर होकर आपको हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाज़त दी और आप रोज़ाना जहाँ हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां चरा करती थीं, वहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ तशरीफ़ ले जाते। एक दिन
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے، ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند زمرہ دوڑتے ہوئے ہانپتے کانپتے گھر میں آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ سے کہا، اماں جان بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت زیادہ سفید لباس میں تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ دیا اور اسی حالت میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا میں آ گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے مگر چہرہ مبارک زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت زیادہ سفید صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے، مجھے چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، مجھے ذرا برابر بھی اس دوران تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا، اے حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کوئی آسیب کا اثر ہے، لہذا تم بہت جلد ان کو ان کے گھر والوں کے پاس واپس چھوڑاؤ۔ حضرت حلیمہ آپ کو مکہ مکرمہ لے کر آئیں۔ اس خوف آپ کے اندر چونکہ خوف پیدا ہو چکا تھا کہ یہ اللہ جانتا ہے کیا معاملہ ہے، اللہ اکبر، شاید ہم کما حقہ ان کی حفاظت نہ کر سکیں۔ حضرت حلیمہ جب مکہ مکرمہ پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ تم بڑی خواہش کے ساتھ لے کر گئی تھی اور بڑی جلدی انہیں واپس چھوڑ دیا، پھر آپ نے یہ سارا معاملہ بیان کیا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہ آسیب کا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کا پھول ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور میں، تیرا آنگن نور، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں،
کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ خلی آنکھ سلسلہ بہت ہی اچھا ہے۔ آج خلیل بھائی کی آمد مرحبا۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ پیٹ کے اندر جگر کی طرف اگر چربی وغیرہ ہو تو اس کا کوئی علاج بتا دیں جس کی وجہ سے بندہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ اسے فیٹی لیور بھی کہا جاتا ہے، جگر کے پاس جو چربی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے کھانے پینے کی احتیاط کیجیے۔ صحیح۔ اس میں چکنائی والی چیزیں، زیادہ مٹھاس والی چیزیں، باہر کے ہوٹلنگ اس طرح فاسٹ فوڈ یا زیادہ مرچ مسالے گھی تیل والی چیزیں، یعنی جو بھی پرہیز ہے آپ آداب طعام یا اور پیٹ کا قفل مدینہ میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت دامن برکاتہم عالیہ کی کتاب پڑھ لیجیے، اس میں بہت کچھ احتیاطیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ احتیاطیں کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ مزید یہ کہ آپ ایک قہوہ بنا کر پی لیا کریں، جیسے ایک ٹکڑا ناخن کے جتنا، یوں کہ 1 انچ کا ایک ٹکڑا ادرک کا اور اس کے اندر 10-15 پتے پودینے کے، اس کو مکس کر کے بس اس کا قہوہ بنا لیں۔ تھوڑا سا اس میں زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، صحیح، جیسے 1/4 چمچ۔ اس کو 2 کپ پانی میں پکائیں، جب پک پکے 1 کپ رہ جائے تو اس کو پی لیں۔ دن میں 2 ٹائم استعمال کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ فیٹی لیور کے حوالے سے مفید ہے، مگر یہ کہ یہ علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کیجیے گا، یعنی چیک اپ کرا کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ علاج کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ سمجھ لیں 75% آپ نے جو ہے نا پرہیز کرنا ہے، پھر اس کے بعد 25% آپ نے اس طرف یہ علاج ہے۔ کیا بات، ورنہ تو ظاہر بات ہے اگر سب کچھ کھاتے رہیں گے تو وہی مرض مزید بڑھے گا۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ کال لیتے ہیں جی۔ رکن سورت سے سوال یہ ہے کہ نماز میں ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا کن گناہوں میں شامل ہے؟ برائے کرم جواب سے نواز دے، جزاک اللہ خیرہ۔ جو نماز کے اندر کمی رہ جاتی ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس میں اگر فرض کے اندر کمی رہ گئی تو پھر تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اور واجب میں رہی تو ناقص رہے گی، اور سنت موقدہ ہے اس کی ادائیگی کے اندر کمی رہے گی تو پھر یہ عادت بنائے گا تو گناہ گار بھی ہوگا۔ تو یہ مختلف اس کی صورتیں بنتی ہیں، پھر جو صورت ہوگی جو حکم ہوگا اس کے مطابق ہی جو ہے وہ جواب ہوگا۔ صحیح، کال لیتے ہیں۔ محمد محسن قریشی یاد کر رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ پروگرام کھلے آنکھ میں آج میری گزارش ہے کہ آج یہ کلام سنا دیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اور میری شاہ صاحب سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو تو کبھی حیا کے موضوع کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، جزاک اللہ، آپ نے فرمایا، انشاءاللہ اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ جی خلیل بھائی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، جانے والے پڑے خاک ہو جانے جانے والے۔ اچھا ابراہیم بھائی، احمد حسین درجہ خامسہ کے طالب علم ہیں، مرکزی جامعۃ المدینہ تالا گنگ سے، کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو پکا نمازی کیسے بنایا جائے؟ اللہ اکبر، یہ تو شاہ صاحب باقاعدہ ایک موضوع ہے جی، اور حدیث مبارک کے اندر جی پورا موضوع ہے جی مکمل موضوع ہے۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان جس کا مفہوم ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور 10 سال میں جو ہے وہ سختی سے نماز پڑھائی جائے۔ تو بچے دراصل صرف باتوں سے نہیں بلکہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر گھر کا ماحول جو ہے وہ نمازیوں والا ہوگا، گھر کے اندر سب نماز پڑھتے ہوں گے، اور جیسی اذان ہوتی ہوگی تو خواتین بھی گھر میں جو ہے وہ نماز کی تیاری کر رہی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو بچے یہ سب کچھ صاف ظاہر نوٹ کریں گے، سب دیکھیں گے، تو انشاءاللہ ان کے اندر یہ تبدیلی آئے گی، وہ خود ہی نماز پڑھنا سیکھیں گے۔ پھر شاہ صاحب عرض کروں کہ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ گھروں کے اندر، بعض گھروں کے اندر جو دینی ماحول نہیں رکھتے، وہ تربیت معکوس تربیت ہے کہ جو ہے وہ دنیاوی چیزوں پر سختی ہوتی ہے لیکن دینی معاملات میں سختی نہیں ہوتی۔
تو دینی معاملات میں جو ہے وہ بچوں پر جو ہے وہ انہیں تربیت کریں، نماز کی طرف ترغیب دلائیں تو انشاءاللہ۔ کیا بات ہے۔ اچھا فیاض بھائی، آپ کی طرف سوال ہے جی۔ آج پروگرام کا موسم بہت اچھا ہے، ہم غلط چلے ہیں موسم، اس موسم میں موسم کا پھلوں کا بادشاہ ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں، بادشاہ سلامت بھی آئے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ظاہری طور پر درست نماز پڑھنے والا مگر باطنی طور پر یعنی دوران نماز ادھر ادھر باتیں سوچنے والا بھی کیا نماز کا چور کہلائے گا؟ خیالات آ جاتے ہیں، خیالات آنے سے بھی نماز خیالات آنے پر تو کنٹرول نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے، خیالات کا آنا، یہ وسوسوں کا آنا آتے تو ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کو دور کرنے کے مختلف طریقے پوچھ کر، سمجھ کر، سوچ کر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز میں خیالات نہ آئیں، اور ایک وقت لگے گا، پریکٹس جتنی اچھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کریں گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور جس قدر اہمیت انشاءاللہ جہاں گزیں ہوگی دل میں ہمارے پیدا ہوگی، تو آہستہ آہستہ ایک وقت وہ آئے گا انشاءاللہ خیالات آنا اللہ نے چاہا بند ہو جائیں۔ کیا بات ہے۔ کال لیتے ہیں جی، کال۔ شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع نہ ہونے کا تعلق نماز کی چوری سے کیسے ہے؟ پلیز اس کا جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی ایسا خشوع و خضوع کا ایک جدا سے ٹاپک ہے جی، جتنا خشوع و خضوع زیادہ میرا ہو، خیال ہے توجہ زیادہ ہو، گانا طور پر یہ ٹاپک لے لینا چاہیے اپنے پروگرام جی میں۔ تو جتنی زیادہ توجہ ہوگی انشاءاللہ نماز کے اتنے ہی فوائد ہوں گے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن اس کا ان معنوں پر چوری سے تعلق نہیں ہے کہ کچھ چیزیں یہ کیفیات سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے، تو رب کی رحمت سے جب ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو خشوع و خضوع بھی اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے سیکھ کر، سمجھ کر، اطمینان سے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے جی، صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ رسول الورا کا واسطہ رسول کا، حضرت احمد رضا کا واسطہ رسول کا، حضرت احمد رضا کا، اور میرے مرشد پیا کا، رخ بدل دو ہر بلا کا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہے دو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات